حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حج کرنے والوں کا، حاجیوں کا ایک گروہ آیا اور آپ کو اپنا ایک عجیب و غریب اور ہیبت ناک وہ واقعہ سنانے لگے۔ کہنے لگے حضور ہم حج کے لیے چل رہے تھے، ہمارے ساتھی چلتے آ رہے تھے، راستے میں ہمارے ایک ساتھی کو موت آ گئی، ہم نے اس کو نہلایا، کفنایا، اور جب ہم اس کو دفن کرنے کے لیے اس کی قبر کو ہم نے کھودا تو ہم یہ دیکھ کر حیران اور خوف زدہ ہو گئے کہ ایک انتہائی بڑا اور ہیبت ناک اژدہا بیٹھا ہے اس قبر کے گڑھے میں۔ ہم تھوڑا سا آگے چلے، ہم نے کہا قبر اور جگہ کو بدل لیتے ہیں، تو ہم نے جا کے ایک اور قبر کھودی۔ جب وہ کھودی تو پھر ہم خوف زدہ ہو گئے کہ وہی اسی طرح کا اژدہا اس دوسری قبر میں بیٹھا ہے، وہاں وہ موجود اور پھنکار رہا ہے۔ ہم پھر ڈر گئے، ہم نے اس مردے کو، اس حج کے لیے جانے والے شخص کو، حج بیت اللہ کرنے والے، وہ حج کا ارادہ لے کر آنے والے حاجی صاحب کو اٹھایا اور ہم تیسری جگہ پہ لے گئے۔ جب تیسری بار ہم نے قبر کھودی تو وہاں بھی اژدہا ہی نکلا۔ پورا قافلہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گئے، انتہائی ہم خائف ہوئے، اور اس مردے کو بغیر دفن کیے ہوئے ہم چل آئے۔ ہم یہاں پہنچائے اور ہم ابھی تک اس واقعے سے بڑے خوف زدہ ہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں واقعہ ہے کہ بیٹھ چکا ہے کہ اژدہا جہاں جاتے نکل آتا ہے، انتہائی زہریلا اژدہا ہے۔ تو آپ کے پاس آئیں کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے یہ اس کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، جو قبر کے اندر بار بار اژدہا اور سانپ نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جیسے بھی تھا تم اسے دفن کر دیتے، لیکن اس کے اعمال اتنے برے تھے، اس کے گناہ اتنے زیادہ تھے، اگر تم پوری روئے زمین کو بھی کھودتے تو ہر قبر کے اندر اژدہا نکلتا، سانپ نکلتا۔ وہ قوم، وہ حاجیوں کا گروہ جب واپس اپنے وطن کی طرف گیا تو انہوں نے اس مر جانے والے کے گھر والوں سے پوچھا کہ بتائیے وہ کیا کام کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، لیکن ایک بری عادت تھی کہ ملاوٹ اور خیانت کرتا تھا۔ گندم بیچتا تھا، بھوسے کچھ شامل کر دیتا تھا، گندم نکال لیتا تھا، 2 نمبر چیزیں ڈال دیتا تھا۔ تو ایک تاجر تھا، اس کی خیانت کی وجہ سے، اس کی ملاوٹ کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر اژدہا نکلا ہے۔ آج میں دعوت فکر دے رہا ہوں، ہمارے ملک کے اندر کیا کیا نہیں چل رہا۔ دودھ کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے، مردہ گوشت کھلایا جا رہا ہے، گدھوں کا، کتوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ اور کون ہے یہ؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں، جو تجارت کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں۔ ہر کاروبار کے اندر، ہر تجارت کے اندر 1 نمبر کے پیسے لے کے 2 نمبر سودا دے دی جاتا ہے، اگلے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ہر چیز کے اندر 2 نمبری کرتے جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس کا یہ واقعہ، اس سے غور کیجئے کہ وہ حاجی جہاں قبر کھودتے ہیں وہاں سانپ نکلتا ہے، وہاں اژدہا نکل رہا ہے، اور آپ کا یہ قول مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول کہ پوری روئے زمین کو اگر کھودا جاتا، قبریں بنائی جاتی، تو ہر قبر سے اس تاجر کے لیے اژدہا اور سانپ ہی نکلتا جو کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہے، جو کاروبار میں 2 نمبریاں کرتا ہے، جو حرام کا بزنس کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو ناپ تول میں کمی کر لیتا ہے، جو کوالٹی میں فرق ڈال دیتا ہے، جو حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اس کے لیے سانپ ہی سانپ اور اژدہے ہی اژدہے ہیں۔ تو سب کے لیے دعوت فکر ہے، تاجروں کو سننا چاہیے، یہ دودھ کے اندر ملاوٹ کرنے والے، یہ خوراک کے اندر ملاوٹ کرنے والے، یہ باقی اشیاء کے اندر 2 نمبری اور ملاوٹ کرنے والے تاجروں کے لیے عبرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں اور صاف اور پاکیزہ اور حلال بزنس اور تجارت کرے۔ اللہ انہیں دنیا میں برکتیں دے گا اور ان کی قبر کو بھی اللہ جنت کا حصہ بنائے گا۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کتنا ہیبت ناک واقعہ ہے، صرف ملاوٹ اور کاروبار کے اندر خیانت جو ہمارا قومی وتیرہ بن گیا ہے۔ ہم ملاوٹ کرنے کو، 2 نمبری کرنے کو، حرام بیچنے کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی بد دیانتی ہے۔ کم از کم کسی کلمہ گو کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کجا کوئی اور کرتا تو اگر آج کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، آج کوئی کاروبار کے اندر 2 نمبری کر رہا ہے، تو اسے اس واقعے سے عبرت پکڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔